الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن النفس لأمارة بالسوء صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یوسف کی جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، 53 نمبر جو آیت ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے کہ بے شک نفس امارہ برائی کا شدت سے حکم دینے والا ہے۔ اس سے پہلے کلپ میں ہم نے اس نفس کی خاصیتیں اور تعارف کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ کا قول سچا ہے، بڑی عظمت والا ہے اللہ تعالیٰ۔ اس نے جو نفس تخلیق کر دیے ہیں، پھر اس کا تزکیہ نفس کا اختیار میں دیا ہے۔ اس کے اندر جو صفات رکھی ہیں، اس کو زائل کرنے کا طریقہ بھی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھایا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ نفس امارہ کی خواب میں جو مثالی شکلیں یا صورتیں ہیں وہ کیا ہوتی ہیں۔ یہ جتنے بھی نفوس ہیں، ان کا چیک بیلنس خواب ہیں۔ خواب میں یہ نفس متشکل ہو کر، روپ دھار کر خواب میں آتا ہے، یعنی اس کی جو صفت ہے وہ خواب میں آتی ہے۔ اس سے سالک سمجھ لیتا ہے، راہ مسافر حق سمجھ لیتا ہے کہ اب وہ کس سٹیج پر ہے اور اب اسے کیا کرنا ہے، اسے اب کیا کرنا چاہیے، اپنی اصلاح کس طرح کرنی چاہیے، اس کی خامی کہاں کہاں ہے۔ ابھی تک یہ نفس خام ہے، حکم دیتا ہے گناہ کا ابھی بھی۔ تو ہر نفس کی پھر حالت ہوتی ہے، سالک اور طالب راہ حق کو بڑی آسانی کے ساتھ خواب کے ذریعہ اپنی کیفیت، اپنی حالت، اپنی سٹیج، اپنا راستہ، اپنی منزل معلوم ہو سکتی ہے۔ ہر نفس اپنی اپنی حالت اور کیفیت کے غلبہ کے لحاظ سے کسی شکل میں ظاہر ہوتا ہے اور خواب میں دکھائی دیتا ہے۔ اسے متشکل ہونا کہتے ہیں۔ بہت سے لوگ اپنے نفس کو خواب میں پھر متشکل صورت میں دیکھتے ہیں، مگر انہیں اس راز کا علم نہیں ہوتا کہ یہ دکھائی دینے والی جو شکل ہے، عام مثال میں میرے ہی اپنے اندر نفس کی ہے، یہ میری خود اپنی حالت ہے۔ یہ اگر ان مثالی صورتوں کا علم ہو جائے تو انسان کو اپنے نفس کی آسانی سے پہچان ہو جاتی ہے۔ نفس امارہ کی جو مثالی صورتیں ہیں خواب میں آتی ہیں، جو خنزیر ہے، کتا نظر آ سکتا ہے، ہاتھی خواب میں نظر آ سکتا ہے، سانپ، گدھا، بچھو، چوہا، پسو، جوں اور چڑیا وغیرہ ہیں۔ یہ خواب میں جب آتے ہیں تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ نفس امارہ متشکل ہو کر ظاہر ہو رہا ہے، اور یہ ساری چیزیں جتنی بھی میں نے بیان کی ہیں، چند ایک، یہ نفس امارہ پر دلالت کرتی ہیں۔ اسی طرح اگر سالک خواب میں بیت الخلاء دیکھتا ہے، گھوڑوں کا استبل دیکھتا ہے، شراب دیکھتا ہے، بھنگ، چرس، افیون، ہیروئن دیکھتا ہے، اس کے مثل کوئی اور یا نشاور چیز دیکھتا ہے، جیسے سگریٹ ہے، نسوار ہے، پان ہے جو نشہ دیتی ہیں، تو سمجھ لے کہ اس کے نفس امارہ کی یہ صفتیں ہیں، خاصیتیں ہیں، جو کسی نہ کسی صورت میں متشکل ہو کر، روپ دھار کر اسے خواب میں نظر آ رہی ہیں، اور یہ اس کی روحانی کیفیت، روحانی حالت اور نفس کے مقام کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔
اگر خواب نہ آئے تو کوئی نہیں، بندہ ٹھیک جا رہا ہے، سمجھ لے یہ بھی ہے نا کہ یہ لوگوں کو نہیں بھی خواب آتے، اس کا مطلب وہ درست راستے پر جا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، پھر جب یہ خواب میں چیزیں نظر آتی ہیں تو ان کی تھوڑی سی تعبیریں یوں ہوتی ہیں، جیسے کوئی شخص خنزیر کو دیکھتا ہے خواب میں، تو چونکہ خنزیر حرام ہے اس لیے اس کا نفس حرام کاموں کی طرف لے کر جاتا ہے۔ وہ سمجھ لے کہ جو مجھے خنزیر نظر آ رہا ہے یہ حرام ہے، تو میرا نفس امارہ جو ہے مجھے حرام چیزوں کی طرف راغب کر رہا ہے جو میرے اپنے ہی نفس میں پائی جاتی ہے۔ اسی طرح کتے کا دیکھنا، کیونکہ کتا غراتا ہے، غصہ ہوتا ہے، غیظ و غضب کی علامت ہے، تو یہ اس خاصیت کا اشارہ کرتی ہے کہ بندے کو فوری غصہ آ جاتا ہے، غیظ و غضب کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، تو یہ اس کے نفس کی کمزوری ہے۔ مراد یہ غیظ و غضب والی نفس کی جو صفت ہے، خاصیت ہے، وہ اس پر حاوی ہے، اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے۔ اسی طرح ہاتھی کا دیکھیں چلنا غرور تکبر کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بندہ غرور تکبر میں پھنسا ہوا ہے۔ اگر کوئی شخص سانپ دیکھتا ہے تو سانپ چونکہ منافقت کی علامت ہوتی ہے، ڈنگ مارتا ہے چھپ کر، ایک دم ڈنگ مار دیتا ہے۔ آستین کا سانپ، اسی ہی سے لوگ کہتے ہیں جی فلاں تو آستین کا سانپ نکلا۔ اسی طرح بچھو ہے، یہ زہریلے جانور ہیں، تو اسی طرح جوں ہے، پسو ہے، یہ دوسری چیزیں ہیں۔ مکروہات جو ہیں یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ایسی چیزیں دیکھنا مکروہات کی طرف اس کا رغبت ہے، ناپسندیدہ عادات کی یہ علامات ہیں۔ بچھو عذاب وغیرہ کی علامت ہے، چڑیا جوں اور پسو جو ہے یہ ناپسندیدہ ارتقاء مکروہات کی طرف رجحان ہے۔ بیت الخلاء اگر دیکھتا ہے، بیت الخلاء تو مراد یہ ہے کہ دنیا میں وہ کھو رہا ہے، دنیا اسے اپنی طرف کھینچ رہی ہے، دنیا اس کے نفس پر جال ڈال رہی ہے، وہ دنیا کی محبت میں غرق ہے، اس کا نفس دنیا کی محبت کی طرف اس کو کھینچنے والا ہے۔ اسی طرح اگر خواب میں شراب چکھے پیے تو یہ بھی چونکہ حرام کاری کی علامت ہے، شراب حرام ہے، اس لیے اس کا حرام کاری کی طرف، برائیوں کی طرف، بدکاری کی طرف، زناکاری کی طرف، جو چیزیں سود کی طرف رجحان ہے۔ اپنا چیک بیلنس کرے۔ اگر محض دیکھے تو خیالات کے حرام کی طرف مائل ہونے کا طرف یہ سب چیزیں اشارہ کرتی ہیں۔ شراب خانہ جو ہے فاسد خیالات کی طرف اشارہ کرتا ہے، علامت ہے۔ الغرض عزیزان گرامی قدر، سالک جو خواب میں دیکھتا ہے، کسی چیز کو بھی دیکھتا ہے، وہ کسی نہ کسی چیز کی جان لے کے نفس کا درجہ ہے، نفس امارہ کا درجہ ہے، اور اس میں فلاں صفت یا فلاں خاصیت کا غلبہ ہے۔ اس چیز کی عادات دیکھ لے، اس کی خاصیتیں دیکھ لے تو سمجھے یہ میرا ہی نفس ہے۔ اس کے ازالہ کی فکر کرے، اس کی درستگی کی فکر کرے اور رہنمائی حاصل کرے۔ یہ میں آگے آئے گا ذکر بتاتا ہوں، پھر یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں نفس امارہ کی۔ نفس امارہ رکھنے والے شخص کا دل تصوف کی اصطلاح میں قلب بہیمی ڈنگروں جیسا حیوانی دل کہلاتا ہے۔ حیوان کی طرح ہوتا ہے نا وہ، جیسے حیوان کو کوئی سوجھ بوجھ تو نہیں ہوتی نا۔ اس شخص کی طبیعت اور مزاج میں ڈنگروں جانوروں کا غلبہ ہوتا ہے، ان کی عادات کا۔ ایسے دل کو شیطانی وسوسے اور منفی خیالات پھر اپنا اعلی کار بنا لیتے ہیں، اپنی سواری بنا لیتے ہیں۔ بعض اوقات اس کی یہ حالت ہوتی ہے کہ بیرونی اسباب اور اثرات کے بغیر ہی دل و دماغ میں شیطانی وسوسے پیدا ہونے لگتے ہیں۔ کبھی ان وسوسوں کا اتنا زور ہو جاتا ہے کہ وہ شخص ان وسوسوں کی بجائے کھلے خیالات کے طور پر ذہن تسلیم کرنے لگتا ہے، اس کا عادی ہو جاتا ہے، رائے قائم ہو جاتی ہے، اور بالآخر جو وسوسات ہیں اس کے اعتقادات عقائد میں شکوک پیدا کرتے ہیں، اور وہ شخص اس راہ پر بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ اس کی ذہنی اور طبعی طور پر جو حالت ہے وہ بے سکونی والی ہو جاتی ہے۔ آخر کار پھر نفس ہمارا جب بہت غلبہ پا لیتا ہے تو وہ اس گند میں ہی خوش رہنا پسند کرتا ہے اور عدالت و اعتدال سے
خالی اس کی طبیعت ہو جاتی ہے۔ آئیے اس وظیفے کا اگلے کلپ میں تذکرہ کرتے ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔